اچھا اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی جو آپ نے بات یہ ہم جو بات کریں کہ بچے کریٹ کرتے ہیں کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ بھی بچوں کے خلاف آ کے ماں باپ کو بہت بھڑکاتے ہیں وہاں ہمیں اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ کے پیرنٹس ایسے تھے؟ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ بچوں کی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ بچوں میں بھی عادت ہونی چاہیے کہ کہیں سے کوئی بات سنی ہے تو وہ اسے آگے ٹرانسفر نہیں کریں, وہ اپنے تک ہی رکھیں. اپنے تک رکھیں, بالکل. تو اس طرح کمیونیکیشن نہیں, اگر جیسے سمجھے میں جو بات کر رہی ہوں کہ آپ کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو آ کے بچوں کے خلاف کراتے ہیں ماں باپ کو, تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ آپ کے پاس کوئی ایسے کلائنٹس ہیں؟ ماں باپ بالکل ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, اور آج کل جتنی ینگ جنریشن میں کانفیڈنس کا پرابلم ہے نا اس کا ایک بیسک ریزن یہی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اب ایک گیدرنگ ہے آپ کو فیملی لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن میں کانفیڈنس کا پرابلم ہے؟ بالکل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آج کل کے بچے بہت اوور کانفیڈنٹ ہیں. بہت سارے بچوں میں ہے. اچھا, ہمارے پاس کیونکہ ایسے کیسز آتے ہیں کیونکہ وہ بچے سٹڈیز میں پیچھے ہیں, ایک ٹائم پہ بہت اچھے تھے اور ایک دم سے کولیپس ہوئے نا, تو کیوں ہوئے؟ جب ان سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو نکلتا کیا ہے کہ ایک فیملی گیدرنگ ہے, اب کسی نے پھوپھی نے یا خالہ نے ماموں نے چچا نے کسی نے شروع ہوا, ہاں کسی نے بھی کچھ کہا, ارے بھائی ہمارا بچہ تو ایسا تمہارا, اور ماں باپ کو فوراً وہ کلک کر گئی بات, اور ماں باپ کیا اس کو ٹونٹ کرے, اس کے بچے نے تو ٹاپ کر لیا تم نے نہیں کیا. بھائی ہر چیز الگ الگ ہے, کمپٹیشن ٹھیک ہے, ہر کوئی الگ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پہلے سمجھیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو دنیا کو اسے سمجھانا نہیں پڑے گا, جب دنیا سمجھائے گی تو وہ پرابلم ہے. ہر بچے کا نا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, تو آپ ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے. کچھ بچے سپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ پڑھائی میں ہوتے ہیں, کچھ بزنس میں ہوتے ہیں. بالکل. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اس بچے کا جو ٹیلنٹ ہے نا اس میں اس کو وہ اپریشیٹ کریں, اور یہ بچپن میں معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ بچے نہیں زیادہ پڑھ پاتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ سکسیسفل نہیں ہوگا. وہ بزنس میں بہت زیادہ سکسیڈ کر جاتے ہیں. کچھ ایتھلیٹک ہوتے ہیں, وہ سپورٹس میں بڑے ایکسٹریم. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے نہیں تھے. لیکن وہ غلط ہے پھر بھی, تھوڑا سا پڑھنا چاہیے ان کو, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پڑھائی بھی ضروری ہے, ہوتے ہیں بٹ پڑھائی تو ہونی چاہیے. لیکن ہم نے ابھی پرسوں یہ شو کیا تھا کہ سپورٹس اور ایکیڈیمکس کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ سپورٹس میں ہمارے سپورٹس ٹیچرز کو بھی چاہیے, یا ہمارے ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھائی کا بھی موقع دیں. وہ کہتے ہیں جی پورا دن گراؤنڈ میں گزارو, تو یہ بات بالکل آپ ٹھیک کریں کہ ایتھلیٹس نہیں پڑھ پاتے. دیکھیں سیکنڈری تک تو ایٹ لیسٹ ان کو پڑھنا چاہیے. ہاں, ٹھیک ہے, پڑھنے کا تو مجھے بھی شوق نہیں تھا, لیکن بہت پڑھی لکھی باتیں میں کرتی ہوں یہاں بیٹھ کے. اب میں ریئلائز کرتی ہوں کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا. مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ پڑھائی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کیا بات کریں. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں کہ اپنی ریڈنگ ہیبٹس کو بڑھائیں, اپنے آپ کو کرنٹ افیئرز میں ان رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دنیا میں, آپ دوسری دنیا کے تو بہت جلدی سے الرٹ ہو جاتے ہیں. پتہ ککھ نہیں ہوتا ٹرمپ نے کیا کرنا ہے, بس اس کے بارے میں کچھ لکھ دینا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی پولیٹکس کو بھی جانیں, اپنی چیزوں کو بھی جانیں.